والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 سے آگے بیان ہے، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ امانت کیا چیز ہے؟ کسی شخص پر اعتماد کر کے لوگ اس کے پاس اپنی کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھ دیں، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر امین نے اس چیز کی پوری حفاظت کی اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو اس سے کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس نے اس چیز کی حفاظت میں کوئی کوتاہی کی تھی جس وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کو اس چیز کا تاوان دینا ہوگا یا اس کی مثل واپس کرنی ہوگی۔ یہ ہے امانت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی، وعدے کو توڑنا، عہد کر کے وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت قرار دی ہے۔ فرمایا جو منافق ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرے گا نا، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام ایسے کر دوں گا، اور وہ کام نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی جو ہے یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ اور وعدہ جون سے وعدے کو پورا نہ کرنے والا جون سے، جو شخص وعدہ کر لے مگر پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے، اور آپ جب بھی اس کو وعدہ یاد کروائیں وہ پھر آگے ڈال دے اس وعدے کو، یا بہانے لگائے، یا اس وعدے کو پورا نہ کرے اس بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں حدیث میں منافق کی علامت قرار دی کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اب وعدہ ایفاء عہد کیا ہے؟ کہ حضور غوث اعظم کے متعلق اخبار الخیار کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتی ہیں کہ ایک سفر میں حضور غوث اعظم کے ساتھ ان کا کوئی رفیق تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم میرا یہاں پر انتظار کرو، میں آتا ہوں، اور وہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں آیا۔ حضور غوث اعظم 1 سال تک وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے رہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کوئی اس کے پر عمل کر کے دکھائے، کوئی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ 1 سال تک وہ راستے میں ایک مسافر ساتھی بن گیا، اس نے کہا یہاں بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں، میرے آنے تک جانا نا، وعدہ کر لیا۔ یہ ایفاء عہد۔ 1 سال تک حضور غوث اعظم وہیں پر بیٹھے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور غوث اعظم جانتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وعدہ خلافی حرام ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اب اس کا یہ ذکر چل رہا ہے کہ امانت جو ہے یا آگے یہ جو ایفاء عہد جو ہے تو بد عہدی یعنی وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت سے یا فقط ٹالنے کے لیے جھوٹا وعدہ کر لینا، یہ ناجائز اور حرام میں
بخاری شریف کی حدیث میں، اور جہنم کے اندر لے جانے والا کام ہے۔ تو جو حدیث میں جو کسی مسلمان سے وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا ہی نہ کرے، وعدہ توڑ دے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ تو کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والی ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو فلاح پانے والے ہیں، ان کی قسمیں چل رہی ہیں نا پہلی آیت سے، تو اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والی ہیں، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیتی، نماز کو ضائع نہیں کرتے، نماز کے وقت میں کوئی اور کام میں جان بوجھ کر مصروف نہیں ہو جاتے، جو لوگ اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لو، پھر اگر تم نماز میں ان سے مل جاؤ تو پڑھ لو، یہ تمہاری نفل نماز ہوگی، یہ تمہاری نفل نماز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت سے نماز پڑھنے اور نماز ضائع کرنے کی بہت مذمت فرمائی ہے، اور منافق جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ان نمازیوں پر افسوس اور عذاب ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں فلاح پانے والے ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ وہی نشانیاں جو بی بی عائشہ نے فرمایا تھا، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا جو ان سے۔ تو کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ان کے وقتوں میں، ان کے شرائط، ان کے آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، فرائض اور واجبات، ہر چیز، سنتیں، نوافل، ہر چیز کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون۔ آگے یہ جو فرمایا کہ وہی لوگ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ وہی لوگ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب یہ جس وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب یہی لوگ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں پچھلی آیات میں جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے جن سے، یہ لوگ جن سے اب، اور وہ میراث کیا ہے، وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی، اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا جن سے، اور نہ ہی انہیں وہاں
موت آئے گی جن سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کی 2 مقام ہوتی ہیں، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں۔ کتنے مقام ہوتے ہیں؟ 2، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا تو جو اہل جنت ہیں وہ اس کے مرنے والے کے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا اس کے جنتی مقام کے وارث ہو جائیں گے۔ یہ اس وراثت کا ذکر چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فردوس جو ہے یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں اتنا ڈسٹنس ہے جتنا آسمان اور زمین کا اتنا۔ تو فردوس جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے۔ جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت المأویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جو فردوس ہے نا، جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان ہے، رحمان کا عرش ہے، اور وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے سوال کیا کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخر میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔